مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ عالمی قیمتوں کی وجہ سے ہے یا پچھلے حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی کا گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی یہ دلیل بائے کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں یقیناً مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کی وجوہات درجنوں ہیں، ایک یا دو نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے جن کا آپ نے آئل پرائسز کا کوٹ کیا، تو میں کل پڑھ رہا تھا کہ کروڈ آئل کی پرائس مزید رائز ہوگی اور 100 بیرل پر ڈالر تک جائے گی. اگر یہ اس طرح جائے گی تو یہ اضافہ کیا ہے، اس کے بعد پھر بھی اضافہ شاید حکومت کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم 75% آئل امپورٹ کرتے ہیں اپنی ملکی ضروریات کے لیے. باقی مہنگائی تو دنیا ساری میں تمام ممالک میں، امیر ہوں یا غریب، بشمول امریکہ اور ویسٹ، جو ایڈیبل کی پرائسز ہیں، ایٹیبلز کی اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے یا تو اس طریقے سے اکانومی کی یا اکنامک گروتھ کی طرف دھیان دیا ہوتا یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان دیا ہوتا تو شاید کسی حد تک اس کو کامبیٹ کیا جا سکتا تھا. اپنی گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر کرتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ہم شوگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سال شوگر امپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے جو معیار ہے یا اس طرح کی فور کاسٹنگ یا وہ ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے انوائرمنٹ کی. آٹے کی اسی طرح ہے، ابھی جو ہم افغانستان میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں شاید کچھ دنوں بعد وہی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے امپورٹ کرنی پڑیں گی. تو جو مینجمنٹ کا فقدان ہے اس کو دور کرنا حکومت کا کام ہے. سو بہت ساری چیزیں ان کے بس میں ہیں اور شاید کچھ اتنی بڑی چیزیں ہیں جو ان کے بس میں نہ ہوں، تو اپنی مینجمنٹ کو، گورننس کو بہتر کر کے کسی حد تک اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مینجمنٹ اور گورننس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یاد بھی دلاؤں گا جنرل صاحب کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ معیشت اور قومی سلامتی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس وقت ملک کی معیشت جس نہج پر کھڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، معیشت اور ہینڈ ان گلو ہوتی ہیں. معیشت یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ جس ملک میں روزگار نہیں ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو لوگ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے اور ہوسٹائل ایجنسیز کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے کا یا استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا. خود ملک کے اندر کرائم بڑھ جائے گا. تو اگر یہ چیزیں لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کریں گی تو سیکیورٹی آف کورس ملک کے لیے ایک چیلنج بن جائے گی. اور اگر اندرونی طور پہ اتنا انتشار ہوگا تو بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملے گا. تو اس کا جو ریلیشن شپ ہے یہ تو بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یقیناً یہ ان کا بہت گہرا ربط ہے، آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. لیکن ان چیزوں کو مینیج کرنا حکومت ہی کا کام ہے، کیونکہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، 5 سال کے لیے انہیں ٹرسٹ کیا ہے، اور ان کا کام ہے کہ کرائسس کو مینیج کریں اور چیزوں کو اس حد تک اپنے کنٹرول میں لے آئیں جتنا ممکن ہے. اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے کہ آپ لوگ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اس وقت آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اسٹاک مارکیٹ مسلسل مندی کا شکار ہے. ڈالر 171 روپے کا ہو چکا ہے. مہنگائی 9 سے 10% ہے اور فوڈ انفلیشن اس سے کہیں زیادہ ہے. ایسے میں آپ نے بجلی کی قیمتیں بھی سر بڑھا دی ہیں اور اب پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانے والے ہیں. کیا حکومت کو عوام کا بالکل احساس نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میرے خیال میں اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے خیال میں آپ کا یہ سوال بنیادی طور پہ فلاڈ ہے، اور وہ کسی بھی سیاسی حکومت سے آپ یہ سوال کریں گے تو وہ فلاڈ ہوگا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، ہم ہوں یا پیپلز پارٹی. کیونکہ جو بھی عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام سے جو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کو مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کرتے. 2 وجوہات پہ، یا تو وہ عوام سے، ملک سے محبت ہو، یا اگر وہ نہ ہو کم از کم ووٹ کے لیے، کیونکہ ان کو دوبارہ ووٹ لینے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس لیے تو یہ ڈیموکریٹک سسٹم پسند کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں. صحیح. اب یہ آپ مجھ سے ضرور سوال کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ نے اس میں کنٹرول لے کیا ہے، یا وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. کیونکہ کوئی پاگل ہی سیاست دان ہوگا جو خود ہی مہنگا کرے گا تاکہ عوام اس سے ناراض ہو، اس کو ووٹ نہ دے. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی سیاسی جماعت، چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو. بڑا مناسب آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے. میں دوبارہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنرل عوان صاحب نے
کہ انہوں نے جہاں ہمارے تو نہیں ہوگا، لیکن بجٹ بھی تو پورا کرنا ہے نا، حکومت کے خرچے ہیں، یہ سب چیزیں بھی تو آپ کو پوری کرنی ہے نا۔ سر اگر میں اپنی بات کروں، حکومت کے کیا خرچے ہیں یار، جو ہم نے ایکسٹرا جو کچھ بھی تھا ایکسٹراویگنس وہ ہم نے ختم کر دی ہے، لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں، خام تیل کی پرائسز اگر دنیا میں بڑھیں گی تو یہاں بھی بڑھیں گی۔ اس وقت روپی ڈالر پیرٹی میں کہ گرد و نواح میں اس وقت اب بھی جب ہم تیل بیچ رہے ہیں تو ہندوستان وغیرہ کے مقابلے میں اگر آپ بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا سارا ارد گرد کا دیکھ لیں، ہم سب سے کم، اس سے کم آپ بیچ ہی نہیں سکتے۔ منیمم اپنا جو ہے پیٹرولیم لیوی منیمم اس میں ٹیکسیشن ہم نے رکھی، اس سے زیادہ آپ کم کر ہی نہیں سکتے، لیکن مجبوری ہے، بڑھ رہا ہے تو آپ کو مجبوراً بڑھانا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو انفلیشن کا ہے یہ ایک گلوبل فینومینا آیا ہے، پوری دنیا میں اس وقت انفلیشن ہے، اور وہ اب اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں اور آپ کو پکڑنا چاہیے، اور جس پہ ہم بالکل حاضر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے اس پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ملک میں آپ کی ڈے ٹو ڈے گورننس، میجسٹریسی کے نظام کے ذریعے یا پرائس فکسیشن کی جو میکینزم کی پرائس کمیٹیز ہوتی ہیں یا آپ کے ایڈمنسٹریٹو میجرز، اس میں کتنی گنجائش ہے، تو میں یہی آپ کے سوال سے پہلے اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، کہ جو پرائس فکسیشن کمیٹیز ہوتی ہیں، جو میجسٹریسی، ڈسٹرکٹ میجسٹریسی اور تحصیل میجسٹریسی کے ذریعے جو آپ پرائس کنٹرول کرتے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں مزید بہتری ہمیں لانی ہوگی۔ کا بھی کوئی ایشو ہے؟ جی آئی ایم ایف کا بھی کوئی ایشو ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ان کے پروگرام میں ہیں تو دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ جتنا نیگوشیٹ کر سکتے تھے، شوکت صاحب ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مینج بھی کیا ہے کہ جو ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ آپ پیٹرول پرائسز کے ذریعے، بجلی کے ذریعے آپ بیلنس لے کے آئیں اور کور اپ کریں، ان کا خیال یہ تھا شوکت صاحب کا کہ نہیں، ہم نے بزنس ایکٹیویٹی کے ذریعے جنریشن کرنی ہے، تو وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ابھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکلے نہیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے ان لائنز پہ جانا ہے جو ان کی طرف سے ہوگی، لیکن ہم اپنے قومی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ڈکٹیشن تو آپ نہیں لیتے، لیکن ایک پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ ایک فور کارنرز کے اندر رہتے ہوئے اپنا معیشت جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آخری ایک کوسچن مارک ضرور ہے، وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ سے یا علی گور صاحب کی جماعت جنہوں نے حکومت کی مسلم لیگ نون سے، وہ یہی تھا کہ بڑا ہمارے یہ دوست کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے معیشت مضبوط کی ہے، لیکن یہ کیسی مضبوط معیشت تھی کہ ہم اگر جتنے بھی خدا نخواستہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نااہل ہیں جو بھی ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن 1 مہینے سے کم کا 5 سال میاں صاحب کی حکومت رہی نون کی، 4 سال ان کی، 1 سال خان صاحب کی، 1 مہینے سے کم کا فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کو سنبھلنے میں وقت لگا ہے۔ ابھی دیکھیں شروع میں معیشت کا سوال اٹھتا تھا، وہ میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گئے، آپ کو فورن ایکسچینج ریزرو ساری چیزیں، اس پہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ آپ نے اوروں کو ٹائم دینا ہے۔ اب انفلیشن کا ایشو آیا ہے، معیشت کا جو ایشو تھا وہ کنٹرول ہوا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ میکرو انڈیکیٹرز کی بجائے مائکرو پہ فوکس کرتے ہیں